رمضان رمضان۔ قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، تو پچھلی کتابیں جو تھیں چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے۔ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ۔ تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اللہ نے یہاں پر وحی کی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے۔ حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے۔ جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں۔ صحابہ یہی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے۔ جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی کئی جماعتیں ہوتی تھیں۔ بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ۔ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے، بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ ایک بڑی جماعت ہو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی، وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں، دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، او کما قال، کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی۔ تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا۔ انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس اسٹائل میں ہوگی، اتنی رکعتیں ہوں گی۔ پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو، نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے، جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا، تو مکہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں، بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں، جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور قرآن کا دور مکمل کرنا، بولیں، یہ الگ سنت ہے۔ یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے۔ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا 1000واں حصہ بھی عزت نہیں ملی، 1000واں حصہ بھی۔ قرآن مجید کی جو عربی ہے نا، یہ 1400 سال پرانی زبان ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے صرف حافظوں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی کوئی زبان اب محفوظ نہیں ہے۔ دنیا کی واحد زبان ہے جو دوسرے زبانوں سے الفاظ لینے کے بجائے اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو ادھار دے رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ عربی زبان میں بھی مشکل زبان بھی ہے، آسان زبان بھی ہے، لیکن قرآن کی زبان اللہ نے بے انتہا آسان بنائی۔ تو قرآن اتنی آسان، اتنی آسان، اتنی آسان عربی ہے قرآن مجید کی کہ عربی سیکھنے والا طالب علم سب سے پہلے کون سی چیز سیکھتا ہے، کون سی کتاب سمجھتا ہے؟ قرآن مجید۔ کتنا آسان۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب۔ یہ سارے الفاظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مالکی، مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک کا معنی مالک۔ یوم الدین، یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں نا، یوم سیاہ۔ الدین، روز جزا۔ ایاک نعبد، نعبد عبادت سے نکلا ہے، عبادت کا لفظ اردو میں نعبدو بنا دیا نا، اس کو عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قوم کے کلام کو محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کہا تم وہ خوش قسمت ہو کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کر رہا ہوں، تمہارے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری زبان کو میں کیا کر دوں گا؟ ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ آج وہی قرآن الحمد سے لے کے شروع کیا جاتا ہے اور والناس پہ ختم۔ اور عزت کتنی دی اللہ نے اس کتاب کو کہ دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو، ہے بھائی؟ ہر کتاب کے ٹائٹل پہ کیا ہوتا ہے؟ رائٹر کا نام۔ حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے۔ جبریل سے کلام کیا اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا۔ ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں۔ اب بعض صحابہ معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا،
لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھائی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے, ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں, ہمارے کسی کوئی نابینا تھے, کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے, کوئی اپاہج تھے, تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا, تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع. تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹخ کے پچک جائے گی, ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی, غیر اولی الضرر, بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری, بولو نا یار, یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا, بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو. آواز نہیں آ رہی مجھے, کون سا جا رہی ہے میری آواز؟ بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے, اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ. تو اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت, قرآن کی حقانیت کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے, ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا. لیکن نہیں, اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے. اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں, اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. اور کیسی عزت دی اللہ نے, کتاب پہ ٹائٹل پہ مؤلف کا نام بولو نہیں. قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے, ذالک الکتاب, اے لوگو یہ کتاب ہے. کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا, اے لوگو یہ کتاب, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا, ہدن, یہ کیا ہے, یہ گائیڈنس. اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے, کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار, شروع ہی ایسا عجیب, اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے, نہ کالج میں پڑھے, نہ لکھنا جانتے, نہ پڑھنا جانتے. انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے. تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے, ہر ایک کے لیے نہیں, للمتقین, ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ انٹروڈکشن ہے جو ہم تراویح میں شروع کرتے ہیں, اور پھر اللہ صفات بیان کرتے ہیں جو انشاءاللہ پورے رمضان چلتی رہیں گی. آپ لوگ تراویح بھی پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور تراویح کے بعد جو روزانہ یہ بیان ہوگا اس میں بھی پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان کو ہمارے لیے